بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ان لمبی قبروں میں کون دفن ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ 9 گز بزرگوں کی قبریں ہیں اور کچھ ان میں سے انبیاء ہیں یا انبیاء کی اولاد ہیں۔ سائنس اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ان قبروں میں کون دفن ہے، کیونکہ سائنس کے مطابق انسانوں کا قد کبھی بھی اتنا لمبا نہیں تھا، اور آج ہندوستان میں، پاکستان میں جا بجا جس طرح کی لمبی قبریں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور تاریخ اس حوالے سے مکمل خاموش ہے۔ ان قبروں میں کون دفن ہے، اور بہت ساری جو قبور ہے وہ 27 فٹ یا 9 گز لمبی ہیں، اور اب تو ایسی قبور بھی منظر عام پر آ چکی ہیں جو 80 فٹ تک لمبی ہیں، اور ایک قبر تو ایسی بھی ہے جو 300 فٹ لمبی ہے، اور عوام ان لمبی قبروں پر جاتے ہیں اور نظریں نیازیں پیش کرتے ہیں اور اپنی دعائیں مانگتے ہیں اور مرادیں پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں نے اس حوالے سے کافی تحقیق کی کہ ان قبروں میں آخر کون دفن ہے۔ تاریخ اس حوالے سے مکمل خاموش ہے۔ اس حوالے سے مختلف مفروضات اور نظریات موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انگریز دور میں اسی طرح کی ایک قبر شیخو پورہ میں موجود تھی، تو انگریز ڈپٹی کمشنر نے اس قبر کو کھدوانے کا حکم دیا۔ جب قبر کو کھودا گیا تو اس میں سے گوتم بدھ کا مجسمہ برآمد ہوا، یعنی محمود غزنوی کے زمانے میں جب مسلمانوں نے ہندوستان پر حملہ کیا تو کہا جاتا ہے کہ بدھ مت کے پیروکاروں نے اپنے مجسمے بدھ مت کے مجسمے دفن کر کے اوپر قبریں بنا دی، اور یہ وہی 27 فٹ کی یا 9 گز کی قبریں ہیں، اور ان میں ہو سکتا ہے کہ 9 گز کی قبر میں گوتم بدھ کے مجسمے دفن ہوں۔ دوسرا مفروضہ یہ ہے کہ یہ قبریں طاعون کے زمانے میں بنائی گئی، جب بہت زیادہ اموات ہوتی تھی تو ایک ہی قبر کھود کر اس میں بہت سے لوگوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، اور یہ قبریں دراصل مختلف لوگوں کی ہے، کسی ایک بزرگ کی نہیں ہے۔ تیسرا مفروضہ یہ ہے کہ ان قبروں میں کوئی بھی دفن نہیں ہے۔ یہ قبریں مختلف لوگوں نے نظریں نیازیں حاصل کرنے کے لیے اور اپنے کاروبار چمکانے کے لیے طویل کر دی، اور یہ مشہور کر دیا یہ انبیاء کی یا اولیاء کی قبریں ہیں۔ ایک اور مفروضہ یہ بھی ہے کہ یہ عام لوگوں کی قبریں ہیں اور ان کی لمبائی 6-7 فٹ کی ہے۔ ان کو منفرد دکھانے کے لیے اور مزید نمایاں کرنے کے لیے ان کی لمبائی زیادہ کر دی گئی، تاہم یہ بھی ایک مفروضہ ہے۔ اور اب 75 فٹ اور 300 فٹ لمبی قبریں بھی منظر عام پر آ چکی ہیں۔ 73 فٹ طویل قبر جو کہ روال میں موجود ہے اور حضرت حام بن نوح علیہ السلام سے منسوب ہے۔ یہ حضرت حام بن نوح کی قبر ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ 1 صدی پہلے تک اس کا اسی طرح 300 فٹ لمبی قبر حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند سے منسوب ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ قبر بھی موجود نہیں۔ گجرات سے تعلق رکھنے والے زمان کھوکھر نامی شخص نے
قبریں تعمیر کروائیں، اور اس بات کے بھی ثبوت موجود ہے کہ یہ قبریں بھرتیاں ڈال ڈال کر ٹریکٹروں ٹرالیوں کی مدد سے قبریں تعمیر کروائی گئی اور انہیں انبیاء سے منسوب کر دیا گیا، اور ان کی تاریخی حقیقت نہ ہونے کے برابر ہے۔ زمان کھوکر نامی شخص نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ عالم خواب میں مجھ پر یہ اشکار ہوتا ہے کہ یہاں پر فلاں بزرگ فلاں نبی اللہ کی قبر موجود ہے، اور پھر اسی جگہ پر یا اس جگہ کی نشاندہی کی جاتی اور وہاں پر قبر تعمیر کر جاتی۔ حقیقت میں ان قبروں کا کوئی وجود نہیں۔ اگر شہادتوں کو دیکھا جائے، تاریخ کا مطالعہ کیا جائے اور سائنسی پہلو کو بھی مد نظر رکھا جائے اور ساتھ میں مذہبی نقطۂ نظر بھی شامل کیا جائے، تو یہ بات پایہ ثبوت تک نہیں پہنچتی۔ یہاں پر 9 گز بزرگ یا انبیاء اللہ دفن ہیں۔ تاہم اس حقیقت کی یا اس بات کی تہ تک پہنچنے کے لیے کہ یہاں پر واقعی کوئی دفن ہے یا اللہ کے بزرگ دفن ہے، آثار قدیمہ ان میں سے چند قبور کی کھدائی کروا لے تو یہ معمہ ہمیشہ کے لیے حل ہو سکتا ہے کہ یہ آیا کہ بزرگ ہیں، یہ قبری واقعی بزرگان دین کی ہیں یا ایک مفروضہ ہے تاکہ یہ اونٹ جو ہے وہ کسی کروٹ بیٹھ سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔